آخر اس جم کی طرف اور اس فٹنس کی طرف آنے کی وجہ کیا بنی آپ کی؟ کچھ دنوں پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری کہ ایک آدمی، اس کا بچہ چھوٹا وہ جا رہا تھا اور وہ آدمی اپنے بچے کو بچانے کے لیے جب بھاگا تو گر پڑا، تو وزن زیادہ تھا۔ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے ایک مضبوط مومن کے بارے میں، فٹ مومن کے بارے میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ صرف کھانا پینا نہیں، آگے کا اعتدال کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے خود بھی فٹ، اللہ کے نبی علیہ السلام فٹ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ فٹنس کے لیے کوئی ایج کی بھی ہے کہ یا اکثر کہا جاتا ہے کہ جو انڈر 18 ہوتے ہیں وہ اگر جم جوائن کریں گے تو ان کی ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی، ان کی ہائٹ نہیں بڑھے گی؟ 16-17 سال کی عمر تک ویسے بھی قد نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ ویٹ اٹھاتے ہیں اپنے قد سے اوپر، اپنی ہائٹ سے اوپر وزن اٹھاتے ہیں، پھر ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی ہائٹ رک جائے گی۔ اکثر جمز میں نا دو سیکشنز ہوتے ہیں، کارڈیو سیکشن الگ ہوتا ہے اور مسل ٹریننگ کا الگ ہوتا ہے۔ کارڈیو سیکشن اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہ کارڈیو کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آپ کے سینے میں دھڑکنا نا دن 24 گھنٹے 7 دن مسلسل جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو انرجی فراہم کرنے کے لیے آپ کو کارڈیو کرنی پڑے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو بندے جم کرتا ہے، جس بندے کو ڈولے شولے ہوتے ہیں، باہر سے تو بڑا فٹ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے یہ نامرد ہوتے ہیں، یہ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اس بات پہ کتنی صداقت ہے؟ جم والوں کے بارے میں بات کون کر رہا ہوتا ہے؟ جم والا خود نہیں کر رہا ہوگا، میری بات آپ سمجھیں، یہ ان کے بارے میں بات وہ کر رہا ہوگا جو خود جم نہیں جاتا ہوگا۔ جب وہ اتنے بڑے جسم میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہن میں آتی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا فارغ ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ ریومرز ہیں، افواہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ کراچی کی مانی جانی شخصیت موجود ہے، میری مراد مہدی اسحاق صاحب، جو کہ سیاست میں بھی کافی متحرک ہے، آپ ان کو فلاحی کاموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مطلب شہر کراچی کی خدمت میں پیش ہی رہتے ہیں۔ اور آج کل انہوں نے جو نیا انیشیٹو لیا ہوا ہے وہ یہ لیا ہوا ہے کہ فٹنس کے حوالے سے یہ شعور بھی اجاگر کریں لوگوں میں، اور لوگ اس طرف آنے کا بھی ان کمپین چلا رہے ہیں۔ اس طرح آپ سمجھیں کمپین ہی چلا رہے ہیں فٹنس کی طرف، تو بڑی مشکل سے ان کا ٹائم ملے، ایک تو شیڈول ان کا بڑا ٹف ہوتا ہے۔ ہم نے بار بار ان سے رابطہ کیا کہ مہدی بھائی ٹائم دے دے، لیکن انہوں نے آج آخرکار ہمیں ٹائم دے ہی دیا۔ مہدی صاحب خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ مہدی بھائی مجھے یہ بتائیے گا، ایک سیاسی زندگی ہے آپ کی، بزی رہتے ہیں، رات کو دیر سے گھر جانا، صبح جلدی اٹھ کے نکلنا، فیلڈ میں جانا، تو آخر اس جم کی طرف اور اس فٹنس کی طرف آنے کی وجہ کیا بنی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صبح سویرے ٹائم دیا۔ 7 بج رہے ہیں، یہ تو تقریباً 8 بجنے والے ہیں۔ بس دراصل آپ نے جو دیکھا ہے کہ میں نے کچھ مہینوں سے جس طرح اپنے اندر تبدیلی لا رہا تھا، اس ایک بڑی وجہ تھی۔ ہم جمعہ سنتے بھی ہیں، جمعہ پڑھاتے بھی ہیں، بعض و نصیحت کرتے بھی ہیں، بعض و نصیحت سنتے بھی ہیں، اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اسلام میں مسلمان کو مضبوط، چست نہ کہ سست، اور ایسا یعنی کہ ایسی شخصیت پسند کی گئی ہے جو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام اینی ٹائم کر سکنے والا۔ کچھ دنوں پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری کہ ایک آدمی، اس کا بچہ چھوٹا وہ جا رہا تھا اور وہ آدمی اپنے بچے کو بچانے کے لیے جب بھاگا تو گر پڑا، اچھا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ تھا۔ تو ایک تو ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں نا، یعنی کہ میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو جسم میں نقصان پہنچا رہی ہو۔ دوسری چیز جو تھی میرے سامنے وہ تھی بچے میرے اپنے۔ صحیح۔ اچھا، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ماں باپ کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایز اے مثال، ایگزامپل، آئیڈیل، کہ وہ کس طرح لائف گزارتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بچوں کو بھی لائف جو ہے نا اچھی گزارنے کا طریقہ ہمیں دینا چاہیے، نہ کہ وہ ہماری طرح اپنی زندگی گزاریں۔ صحیح۔ تو بس یہ 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے کچھ ایسا ٹرن لیا اپنی زندگی میں۔ اچھا، یہ ٹرن کئی مرتبہ ہوئے لیکن کبھی پراپر پڑھ کے نہیں کیا، پراپر میں نے جو ہے وہ بس جس طرح کا راستہ چل رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، ویسے میں نے چلنا شروع کیا، تو وہ بعد میں نقصان دہ بھی ثابت ہوا۔ اس کی طرف ہم آگے آئیں گے، سوالات کریں گے، اس میں اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اچھا، جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ ایک ویڈیو دیکھی آپ نے اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ساری خیالات ہیں، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے ایک مضبوط مومن کے بارے میں، ایک فٹ مومن کے بارے میں، فٹ مسلمان کے حوالے سے قرآن حدیث بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسلمان کو فٹ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ صرف کھانا پینا نہیں، آگے کا اعتدال کے ساتھ۔ اچھا، اعتدال کے ساتھ کھائیں پیئیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اعتدال پسند ہے۔
اس کے علاوہ سلف صالحین کے اگر آپ کال اٹھائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خود بھی فٹ، پھر صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فٹ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. اچھا، مطلب آج کل کے جو مومن ہے، آج کل جو زیادہ تر جو مولوی طبقہ ہے ان کے مولوی طبقہ کیا، آپ نارملی جائیں ہر ینگ لڑکا جو آپ کو ملے گا. اب میں جو اتنی مہینے کی پریکٹس کر کے محنت کر کے مشورہ کر کے ابھی بیٹھا ہوں، ابھی بھی میں کہتا ہوں میرے اندر ابھی بھی کافی سارا اپنا وزن کم کرنا مجھے چاہیے، اضافی وزن ابھی اور بھی آپ نے کم کرنا ہے، کیونکہ ابھی مجھے مزید اس کے لیے مطلب 7 بجے تک آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی کم کرنا ہے. اس سے بھی زیادہ کیوں؟ کیونکہ ابھی میں اپنے گول تک نہیں پہنچا ہوں. اچھا، دیکھیں سینہ اور پیٹ برابر ہونا چاہیے. اس کے یہ ایک اگر ہم کم از کم گول رکھ لیں تو ممکن ہے کہ ہم اپنی صحت کی طرف اچھا جا سکیں. اچھا، آپ نے کہا قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی کے بارے میں نے آپ کو بتایا سینہ اور پیٹ. پھر دوسری بات ہے کہ گھوڑے کو اس وقت جو گھوڑے پر بغیر یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہاتھ لگا یا سہارا لے کر سپورٹ لے کر چڑھنے کو، وہ کہتے تھے یہ بھاری جسم کا ہو گیا. اچھا، کیسے جی؟ کود کے بیٹھے گھوڑے پر. اچھا، تو آج بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو گھوڑے پر سواری کرتے ہیں کود کے. ہاں بالکل بیٹھے ہوئے ہو، آپ ویڈیوز دیکھیں. تو یہ ہمیں نشانیاں ملتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائٹ پلان تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک تھی، اور آج کل کے جم کی جو ڈائٹ مطلب کھانے پینے کی جو ترتیب ہوتی ہے، پلان ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ان دونوں میں کیا چیزیں سیم ہے؟ کہ جم والے جو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز کھائیں یہ چیز نہ کھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کس طرح ہوا کرتی تھی، ان دونوں کے آپس میں کوئی ٹچ ہے یا نہیں؟ نہیں، بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے آج کی خوراک میں اور نہیں. میں آج کل کی خوراک میں تو ہے، میں جو بندہ جم جوائن کرتا ہے تو اس کو ٹرینر اکثر کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی یہ چیز کھانی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈائٹ اس ڈائٹ پلان میں اور جو خوراک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے، کوئی جوڑ ہے؟ دیکھیں ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی اصلیت کی طرف، اصل کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے، اصل کیا تھا ہمارا؟ آج ڈائٹ پلان کے اندر اصل وہی چیز ہے جو نبی علیہ السلام کی خوراک تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائٹ پلان کے اندر وہ کہتے ہیں جی روٹی، چاول، چینی یہ کیا کریں؟ چھوڑ دیں. اور میدا آئٹم جو ہے، بیکری آئٹم جسے ہم کہتے ہیں، یہ بالکل آپ کو کہتے ہیں مائنس کر دیں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیا تھی؟ جو گندم، وہ بھی ہول ویٹ، یعنی کہ مکمل گندم پیس کر اس کا بھوسا الگ نہ کیا جائے، چھان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھانی ہوئی آٹے کی روٹی نہیں کھاتے تھے. اچھا، وہ مکمل، اما عائشہ فرماتی ہیں مکمل آٹے کو پیستے ہیں اور اس کی روٹی بناتے تھے. صحیح. جو اچھا، اس کے ساتھ کھجوریں، دودھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ان چیزوں پر ہوا ہے. تو ان سب چیز میں چاول نہیں ہے؟ چاول وہاں پہ تھے بھی نہیں. چاول نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. چاول نہیں علاقوں میں نہیں تھے. وہ مصر میں یا ایران میں ان علاقوں کے اندر چاول پائے جاتے تھے، اس علاقے میں چاول نہیں تھے. اچھا، آپ سرچ کریں، میں نے سرچ کیے. مجھے ہم تو دن میں جب ایک مرتبہ بریانی نہ کھا لیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا. ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں، یہاں تو ہر نکڑ کے الگ ذائقے کی بریانی ملتی ہے. صحیح. اور جن علاقوں میں یعنی کہ ہم گھومتے پھرتے ہیں، ہمارا تو کام ہے جس سے آپ کو پتا ہر علاقے میں جانا ہوتا ہے، ہر علاقے کی مشہور جگہوں پہ ہمیں کھانا پینا پڑتا ہے، تبھی یہ حال ہم نے بنا لیا تھا. میری بھائی آج کل کے نوجوانوں میں جم کا رجحان تو بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جوائن کر رہے ہیں نوجوان، لیکن وہ شو آف کے لیے ہوتا ہے اور ایک ہفتہ 10 دن کا شوق ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں اس کو ایک طریقے سے اچھا بھی اور ایک طریقے سے اچھا نہیں بھی ہے. کسی لالچ کے ساتھ وہ جم چلے جاتے ہیں، اپنی صحت کو مینٹین کر لیتے ہیں. اچھا، مگر دوسری بات ہے شو آف کر کے وہ 10 دن کے بعد واپسی آ جاتے ہیں. وہ یہ تھا کہ جی جا کے لوگوں کو بتانا کہ جی میں جم جوائن کر لی، ٹھیک ہے، بن گئی اسٹوریز بن گئی، اور اس کے بعد بالکل ایسے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میرے خیال سے میں نے 16-17 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم جم جوائن کیا، اور میری زندگی میں کوئی 6واں یہ جم ہے جہاں بھی میں نے جوائن کی ہے. اچھا، لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو اس طرح رکھیں کہ میں نے جم جوائن کرنا ہے اس لیے اپنی صحت کے لیے، تو آپ یقین کریں یہ آپ کے لیے دیر پر فائدہ مند ہے. آپ کی بلڈ ٹیسٹ رپورٹس بہتر ہو جائے گی. صحیح. آپ کو فیل اچھی آئے گی، اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو سستی نہیں چستی محسوس ہوگی، آپ چست ہو جائیں گے، اور آپ کا شیڈول، آپ کا کام وقت پر ہونے لگے گا، پنکچولیٹی آپ کی بہتر ہو جائے گی. اچھا مہدی بھائی، چلیں ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جم جوائن بھی کر لیتے ہیں، جم جاتے بھی ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ جاتے ہیں، جسمانی فٹنس کا تو خیال رکھ رہے ہیں، لیکن روحانی فٹنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روحانی فٹنس آپ سمجھ گئے ہوں گے، عبادات، یہ ساری چیزیں. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ آسان نا جم
اس کے لیے ہے جس کی نمازیں پنکچوئل ہیں. اچھا وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں آپ ٹائم کے پابند ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کہتے تھے سب سے اچھا بندہ کسی بھی کام کے حوالے سے وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں پکی ہوں، پنکچوئل اپنی نماز کا. اس کو کوئی بھی ذمہ داری دے دی جائے نا، وہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور انداز سے اپنائے گا. اب جب آپ نماز میں پنکچوئل ہوں گے، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، آپ یقین کریں آپ کا صبح جم میں آنا کوئی مشکل نہیں. آپ فجر کی نماز کے بعد سیدھا جم چلے جائیں، صحیح آپ کو ملے گا جم کھلا ہوا. ٹائمنگ نہیں ہوتی جی آپ اشراق کی نماز کے بعد چلے جائیں، آپ کو ملے گا 9-10 ابھی بجے. آپ عشاء کے بعد گئے تھے فجر کے بعد گئے تھے؟ نہیں میں فجر کے بعد نکلتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جم چلے جاتا ہوں. صحیح. آج میری ایکسرسائز کم ہوئی کیونکہ آپ کا فون، یعنی کہ آپ سے میری بات ہوئی بھی تھی کہ میں نے آنا ہے، تو بس میں جلدی آپ کے پاس آ گیا. لیکن ٹائمنگ یہی ہے. آپ روحانی کی آپ نے بات کی نا، میں کہتا ہوں آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ نمازوں پر اپنے بھرپور طریقے سے آپ نمازیں بھی ادا کر سکیں گے، عبادتیں بھی کر سکیں گے. اچھا جم کے لیے، فٹنس کے لیے کوئی ایج کی بھی ہے کہ یا اکثر کہا جاتا ہے کہ جو انڈر 18 ہوتے ہیں وہ اگر جم جوائن کریں گے تو ان کی ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی، ان کی ہائٹ نہیں بڑھے گی. اچھا جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ کہیں مسل ڈیمیج نہ ہو جائے، کوئی موچ نہ پڑ جائے، اس طرح کی چیزیں، یہ بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک دو ایشوز ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں تو. 16 سال کی عمر تک، 17 سال کی عمر تک ویسے بھی قد نکل جاتا ہے. صحیح. قد نکل جاتا ہے. لیکن اگر آپ ویٹ اٹھاتے ہیں اپنے وزن سے، اپنے قد سے اوپر، اپنی ہائٹ سے اوپر وزن اٹھاتے ہیں، پھر ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی ہائٹ کیا ہوگی، رک جائے گی. لیکن یہ مائنر پرابلم ہے. یہ زیادہ تر مائنر سے ایشوز ہیں، لیکن اس پہ کوئی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ صداقت اس میں نہیں دکھائی دیتی. لیکن پھر بھی لوگ اس کو مانتے کہ جی 100 میں 10% ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہائٹ سے اوپر وزن اٹھانے والی ایکسرسائز نہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نارملی کریں، آپ بائسپ کی کریں، آپ ٹرائسپ کی کریں، آپ لیگس کی کریں، آپ کارڈیو کریں، آپ بیک کی کریں، یہ تو چل سکتی ہیں. صحیح. اور رہی بات آپ نے کہا بزرگوں کے حوالے سے کہ بزرگ، تو بھائی بزرگ بھی آئیں، ایکسرسائز کریں، ہیوی ویٹ سے نہ کریں کہ ان کو مسلس ڈیمیج کا ایشو ہو جائے، کوئی جوائنٹس ایشو ہو جائے. وہ لائٹ ویٹ کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے، ان کا اسٹیمنا بڑھے گا. صحیح. ایک اور بات جو مشاہدے میں آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے مہدی بھائی کہ اکثر لوگ، ہم تو نہیں ہیں اس طرح کے موٹے، لیکن جو بہت زیادہ ویٹ جن کا ہوتا ہے، زیادہ موٹے ہوتے ہیں، زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، تو وہ جم اس لیے بھی نہیں جوائن کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جم کرنے سے ویٹ لوز کر دیا اور اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تو ہم دوبارہ ہمارا جو وزن ہے وہ پچھلے وزن سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اسی بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں آپ نے مجھے جو کانٹیکٹ کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا کہ مہدی بھائی آپ سے ملنا ہے، آپ میں چینجنگ دکھائی ایسے ہی یہ، تو میں نے آپ سے مل کے کچھ باتیں کرنی ہے. میں نے 1 سال پہلے بھی یہ کام کیا تھا. میں نے 1 سال پہلے بھی تقریباً 3 یا 4 مہینے میں نے 7 یا 8 کلو وزن اپنا کم کیا تھا. 1 سے 1.5 سال پہلے کی بات. لیکن وہ کم کرنے کے بعد اچانک دوبارہ میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا اس وقت جو میں نے وزن کم کیا تھا وہ میں نے وداؤٹ جم کیا تھا. صحیح. صرف ڈائٹ پلان، ہاں ڈائٹ پلان چینج کیا تھا. اس کے اندر میں نے روٹی، چاول اور بیکری آئٹم چھوڑ دیے تھے. میرا وزن کم تو ہوا، مگر پھر کیا ہوا، اچانک میرا وزن بڑھ گیا اور پچھلے سے زیادہ بڑھ گیا، بڑھنا شروع ہو گیا. پچھلے لاسٹ ٹائم جس سے میں نے کم کرنا شروع کیا اسے 2-3 کلو ایکسٹرا بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں یہی کہ آپ کو ڈائٹ پلان کے ساتھ آپ ایکسرسائز کر لیں، جم جوائن کر لیں، چاہے لائٹ ویٹ سے کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرین کریں گے تو آپ کا وزن دیر پا کم رہے گا. آپ فیٹ لاس کریں گے نہ کہ ویٹ لاس کریں گے. صحیح. جسم سے اپنی فاضل چربی آپ کم کریں گے، مسلز اپنے ٹرین کریں گے. جب یہ بیلنسنگ آئے گی آپ کے اندر تو آپ دیر پا اپنے وزن کو ایک معیار کے ساتھ لے کے چلیں گے. صحیح. اچھا مہدی بھائی اکثر جمز میں نا 2 سیکشنز ہوتے ہیں، کارڈیو سیکشن الگ ہوتا ہے اور مسل ٹریننگ کا الگ ہوتا ہے. ہمیں جو پتہ ہے ہمیں مسل ٹریننگ کا ہی پتہ ہے، بس ویٹ اٹھانا ہے اور کرنا ہے، پش اپس مارنے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کارڈیو سیکشن اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر بندے کو فٹ رہنا ہے تو کارڈیو سیکشن کی کیا اہمیت ہے اس میں؟ دیکھیں کارڈیو کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا. یہ جو آپ کے سینے میں دھڑکنا نا دل 24 گھنٹے 7 دن مسلسل جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو انرجی فراہم کرنے کے لیے آپ کو کارڈیو کرنی پڑے گی. صحیح. کارڈیو کے اندر آپ کی ٹریڈ مل آ گئی، سائیکلنگ آ گئی، آپ کا جمپنگ جیک ہو گیا، ہائی نیس ہو گئی، ماؤنٹینس ہائیک ہو گئی. یہ وہ ساری ایکسرسائز ہیں جن سے آپ کا سانس بھی پھولتا ہے، اس سانس کے ساتھ آپ کا دل مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو کارڈیو لازمی کرنی چاہیے. اچھا کارڈیو آپ کریں، کچھ لوگ شروع میں کرتے ہیں اس کے بعد جم یعنی کہ مسل ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مسل ٹریننگ پہلے کرتے ہیں اور بعد میں کارڈیو کی طرف آ جاتے ہیں.
اس میں بہتر کیا ہے کہ آپ, یعنی کہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس, باقی ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے. میں پہلے مسل ٹریننگ کرتا ہوں, صحیح. اس کے بعد آ کے کارڈیو کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ کم از کم, یعنی کہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کو کارڈیو دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس سے آپ کی اندر کے دل مضبوط ہوتا ہے, اور آپ کے جو فاضل چربی ہے جسم کی, پیٹ کی, کمر کے پاس, ہپس کے پاس, تھائی کے پاس, یہ بالخصوص اس کے اندر کم ہوتی ہے. صحیح. فیس کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کے فیس کی جو اندر چربی ہوتی ہے, فیٹ ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر یہاں جرنی بھی پڑنے لگ جاتی ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا مہدی بھائی, ایک اور سوال کی طرف آئیں گے. لوگ شرماتے بھی ہیں یہ بات کرتے ہوئے, لیکن یہ کہ آپس میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے. پوچھتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں. پوچھتے ہوئے میں شرما رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو بندے جم کرتا ہے, جس بندے کو ڈولے شولے ہوتے ہیں, باہر سے تو بڑا فٹ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ نامرد ہوتے ہیں, یہ گے ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس بات پہ کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ نہیں, یہ بات ہے نہیں, یہ عنصر پایا جاتا ہے, یہ پایا جاتا ہے, لیکن کیوں جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے نا, یہ ان میں پایا جاتا ہے. مطلب جو ایکسرسائز نہیں کر رہے, جو جم نہیں جاتے, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. نہیں, جم والوں کے بارے میں, جم والوں کے بارے میں ان کے, وہی بتا رہا ہوں, جم والوں کے بارے میں بات کون کر رہا ہوتا ہے؟ جم والا خود نہیں کر رہا ہوگا. میری بات آپ سمجھیں, یہ ان کے بارے میں بات وہ کر رہا ہوگا جو خود جم نہیں جاتا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ افواہیں ہوتی ہیں, کچھ افواہیں ہوتی ہیں. مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس کا نارمل جو اس کی چھاتی کا سائز ہے 36 انچ, 38 انچ, 40 انچ, چلے حد سے بھی زیادہ چوڑا بندہ ہے نارملی 42 انچ. لوگ جب مسل ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ اپنی چھاتی کو 58 انچ تک کھینچ دیتے ہیں. اسٹیرائڈ وغیرہ لے کے, اور یہ چیز اسٹیرائڈ کہہ لیں, خوراک کہہ لیں, جس طرح بھی وہ نا اپنے آپ کو کھینچ دیتے ہیں. اچھا, ایک بندے کا نارملی بائسپ جو ہے وہ 16 انچ, 17 انچ, 15 انچ ہوتا ہے. بھائی 24 انچ ایک عام بندے کی کمر ہوتی ہے, 26 انچ, 24 انچ, وہ اس سائز کے اپنے بائسپ بنا لیتے ہیں. 2 فٹ. جی. تھائی 36 انچ نارملی, 32 انچ نارملی, 42 سے 46 انچ وہ اپنی تھائی کا سائز دیتے ہیں. اس جب وہ اتنے بڑے جسم پہ, جسم تو بڑا ہو گیا, جسم تو بڑا ہو گیا, جسم پہ چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے ذہن میں آتی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا فارغ ہو گیا ہے. لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں. صحیح. ایک ریومرز ہے, افواہیں, اور کچھ بھی نہیں. اسٹیمینا تو شاید جم والوں کے زیادہ ہوتا ہے, تو میرے خیال سے یہ اور بڑھ جاتا ہوگا اس بات میں. مطلب صداقت نہیں, ہم اس بات کو مان لے کہ جم والا بندہ نارمل بندوں سے زیادہ پرفارمنس دیتا ہوگا ہے بانسبت ایک عام بندے کے. جو بندہ صبح شام ایکسرسائز کر رہا ہے, میں کہتا ہوں ایک عام مزدور ہے نا یار. مزدور بھی تو کیا کرتا ہے, مزدوری کر رہا ہے, فزیکلی اپنے آپ کو پریزنس کر رہا ہے جاب کے اندر, اس کے اسٹیمنا میں, اور ایک عام بندہ جو آفس ورک میں اور جو جم نہیں جاتا, اس کے اندر, اس کے درمیان میں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. صحیح. اسی طرح جم جانے والے بندے کی فٹنس میں, اس کے اسٹیمنا میں بہت فرق آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عام بندہ جب جم جوائن کرتا ہے نا, وہ شروع میں آدھا پونے گھنٹے تک ایکسرسائز کرتا ہے, پھر تھک جاتا ہے. رفتہ رفتہ وہ 1.5-2 گھنٹے تک چلے جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کی اسٹیمنا بڑھ گیا, اسٹیمنا بڑھ رہا ہے, اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے اس کی. اچھا میری بھائی, چلیں اگر جم جوائن بھی کر لیا, جم جوائن بھی کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو مستقل عادت پریکٹیکلی کس طرح ممکن ہے کہ یہ بندہ مستقل مزاجی اس میں آ جائے؟ کیونکہ کراچی ہے, مصروف شہر ہے, ہر بندے کی مصروفیات ہے, کام پہ بھی جانا ہوتا ہے, آفس پہ جانا ہوتا ہے, جلدی جاتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, جم ٹائمنگ بھی میچ نہیں ہوتی. اس کو مستقل کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی پریکٹیکل کوئی طریقہ کار جس طرح آپ نے اس کو اپنی اتنی ٹف شیڈول میں آپ نے اس کو کیا ہوا ہے؟ مات بھائی, آپ کو نا کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. صحیح. اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. میں رات کو اگر لیٹ آتا ہوں نا گھر پر, تو صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں میں ان کے سامنے ہی تیار ہونا شروع ہو جاؤں. اچھا. اس سوچ کے ساتھ کہ بچے دیکھیں میں صبح صبح کہاں جاتا ہوں, جم جاتا ہوں. میرے بچے مجھ سے سیکھیں گے. اس کے لیے مجھے اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے, اپنی تھکن کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی نیند کو پورا کرنے کے لیے آپ جم سے واپسی آئیں, 2 گھنٹے پھر سو جائیں, 1 گھنٹہ سو جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. صحیح. اور پھر آپ کو ایک اہم اپنا گول بنانا پڑے گا کہ میں نے اپنی صحت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو آپ نے ایک بار مطلب مجھ سے بات پوچھی کہ کیوں جوائن کیا, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی, رپورٹس بلڈ کی پھر فیل اچھی نہیں آ رہی تھی, رپورٹس بھی کچھ مناسب نہیں آئی. تو سوچا کہ کیا کیا جائے.
پھر یہی ذہن میں آیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضبوط مومن کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مضبوط مومن کو پسند کیا ہے، تو اس مضبوط مومن کی طرح ہمیں بننا چاہیے. صحیح. اس وجہ سے میں نے یہ جم جوائن کیا. صحیح. اب جب یہ گول میرے پاس رہے گا انشاءاللہ، یہ ابھی دیکھیں بڑا مشکل کام ہے نا. نہیں ہم نے آپ کو دیکھا تھا 2-3 مہینے پہلے مہدی اسحاق صاحب کوئی اور تھے اور آج کوئی اور بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ سے کافی چینج آیا ہے. اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں بھی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بس دعا کریں یہ مستقل مزاجی رہنی چاہیے. مین چیز یہ آپ اگر کمفرٹ زون سے نکل آتے نا، ہر چیز آسان ہے آپ. صحیح. کوئی مشکل نہیں. اچھا مہدی بھائی، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جس پہ میں نے پرسنلی بھی کچھ تھوڑی بہت ریسرچ بھی، آپ ریسرچ کہہ سکتے ہیں، کیلریز وغیرہ لوگ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. شوگر، میں شوگر کی طرف آؤں گا. مجھے ایک دوست ہے ہمارے عبدالوہاب سٹار صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شوگر چھوڑ دیں، چینی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم چائے پیتے ہیں، بہت زیادہ چائے پیتے ہیں اور میٹھی چائے پیتے ہیں. وہ پھیکی پیتے کہا چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس آپ چھوڑ دو. میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن اپنا شوگر کاؤنٹ کر لو کہ آپ کتنا شوگر کھاتے ہو پیتے ہو کتنا. میں نے کاؤنٹ کرا. ہاں میں نے کولڈ ڈرنک پی، میں نے اس کے پیچھے پڑھا کہ اس میں کتنی شوگر ہے، لکھا ہوا تھا 25 گرام. میں نے دوپہر کو پھر کولڈ ڈرنک پی، اس پہ پھر لکھا تھا. رات کو میں نے اسٹنگ پی، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا. میں نے جو کہا میں نے اس کی شوگر کاؤنٹ کی، اور رات جب میں نے اس کو ٹوٹل کیا تو میں نے کوئی 250 گرام شوگر کھا لی. پھر جب اگلے دن میں آیا، میں نے کہا میں نے کاؤنٹ کیا 250 گرام. کب 250 گرام شوگر لے گا. جب 250 گرام شوگر میں لے کے آیا تو وہ اتنی شوگر بنی 250 گرام. جی، ایک پاؤ چینی کا کہ آپ ایک دن میں کھا رہے ہو. تو حساب لگاؤ کہ شوگر اس طرح کیلریز کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیز ذرا بتائیے کہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. بہت زبردست سوال کیا. یہ تو یقین کریں پوری ایک سائنس ہے. اس کو ہر ایک عام بندے کو سمجھنا چاہیے. بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ سنا تھا کہ کسی ملک کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ ریسٹورینٹس جو ہیں وہ اپنے کھانوں پر، اپنے میل کے اوپر کیلوریز شو کریں کہ یہ کتنی کیلوریز کا. باہر ممالک میں ہو رہا ہے نا. ہاں یہ شامل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بریڈ، وائٹ بریڈ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے سلائس کی بات کرتے ہیں، 80 سے 70 کیلوریز ایک سلائس میں ہوتی ہے. اچھا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے جسم کے، یعنی کہ اپنی ہائٹ آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے، اس کے حساب سے آپ کو کیلوریز اپنی مینٹین کرنی پڑے گی. اب جیسے میں ہوں، میری ہائٹ اور میرے وزن کے مطابق مجھے اسی وزن کو مینٹین کرنا پڑے گا. تو مجھے 2200 سے 2500 کیلوریز پر ڈے انٹیک کرنی پڑے گی. آپ کو انٹیک کرنی ہے 2500 سے 2200 سے 2500 یہ مجھے انٹیک کرنی پڑے گی اگر میں اپنے وزن کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. اور اگر میں اپنے وزن کو کم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے 1500 سے 1200 کی کیلوریز انٹیک کرنی پڑے گی. یعنی کہ 1000 سے 1500 برن بھی کرنی پڑے گی. اگر آپ 2500 برن بھی کرنی پڑے گی، اپنے کھانے میں کیلوریز کم کرنی پڑے گی. مطلب آپ جیسے آپ کی باڈی کے لیے 2200 سے 2500 چاہیے آپ نے کر لی، لیکن مینٹین کرنے کے لیے، لیکن ابھی آپ کو 1200 چاہیے کیونکہ آپ نے کم کرنا ہے. تو یہ 1000 سے 1300 آپ برن کریں گے، آپ واک کریں گے، رننگ کریں گے. نہیں، یہاں آپ بات نہیں سمجھے. مجھے اپنے وزن کو مینٹین کرنے کے لیے 2500 کیلوریز چاہیے فار ایگزامپل، اور مجھے مینٹین کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے مجھے 1000 کیلوریز کم کرنی پڑے گی. کھانا کم کھاؤں گا تو وزن اپنا گھٹاؤں گا. پہلی چیز. برن کرنے والی جو بات ہے نا، آپ جو کھا رہے ہیں اس کو برن کرنا آپ پہ لازم ہے. مثلا 2500 مجھے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. میں جاتا ہوں، میں 4000 کیلوریز کا کھانا کھاتا ہوں. 4 پراٹھے دب جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، دب جاتے ہیں. پٹھان کے ہوٹل پہ آپ جائیں، کوئٹہ والا ہوٹل پہ جائیں، مزیدار پراٹھے ہوتے ہیں نا، ملائی بھی منگواتے ہیں، اوپر چینی ڈال کے سب کچھ کھا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کھانا تھا 2500 کیلوریز آپ نے لینی تھی، آپ نے 4000 کیلوریز کھائی. 1500 کیلوریز کہاں جائے گی؟ یہاں آئے گی. وہ اس کی شوگر بنا کر، گلوکوز بنا کر آپ کے سب سے پہلے جسم کے پیٹ پہ لاتی ہے. پیٹ سے پھیلتی ہوئی آپ کے تھائی پہ جاتی ہے. یہ اسٹور کرتا ہے جسم آپ کا. صحیح. آپ کا جسم کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم اسٹور کرتا ہے اپنے جسم کے اندر، مطلب جو فیٹ ہے اس کو اسٹور کرتا ہے. اور جب آپ کو قدرتی کھانا میسر نہیں ہوتا تو آپ کا جسم سب سے پہلے اسی فیٹ کو کھاتا ہے، فیٹ لیتا ہے. جی صحیح. وہ یہ فیٹ کھانا شروع کرتا ہے تاکہ آپ زندہ رہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں صبح اٹھ کے فرض کریں جی 3 سلائس بریڈ لیتا ہوں، میری کتنی کیلوریز ہو گئی. پھر میں 1 آملیٹ لیتا ہوں، اس کی کتنی کیلوریز ہو گئی. میں دن میں باہر بریانی کی پلیٹ کھاتا ہوں، مجھے اس کی کیلوریز کاؤنٹ کرنی چاہیے. ہر چیز کی کیلوریز انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. صحیح. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو مینیج کر لیں کہ جی میں نے 1200-1500 کیلوریز کھانی ہے، آپ یقین کریں آپ کا وزن کم ہوگا. اس میں ایک اور اہم بات، آپ کو وزن کم کرنے کے بجائے آپ کو فیٹ لاس کی طرف جانا چاہیے. ویٹ لاس اور فیٹ لاس، جی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. یہ دونوں الگ چیزیں، یہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی. ویٹ لاس کیا ہے؟ ویٹ لاس کے اندر آپ اپنا جب جسم پہ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مسلز بھی گرتے ہیں، آپ کا فیٹ بھی گرتا ہے،
اور ایسا آپ کو اچانک بندہ لگے گا کہ یہ سوکھے کا مرض تو نہیں ہو گیا اس کو, مطلب اتنا دبلا ہو جائے گا. صحیح. کچھ لوگ مجھے بالکل کھانا ترک کر دیتے ہیں, وہ بالکل ہی کم کیلوریز ہو جاتے ہیں. اور جو فیٹ لاس ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اپنی خوراک اچھی کرتے ہیں, آپ فائبر لیتے ہیں, کاربز مناسب لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پروٹین لیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اپنا فیٹ لاس کرتے ہیں جم جوائن کر کے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس بندے کے مسلز خوبصورت ہو رہے ہوتے ہیں, بندہ صحت مند ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے جسم میں جو خوبصورتی آتی ہے اس کی وجہ یہ اس کے جسم سے فاضل چربی جا رہی ہوتی ہے, پگھل رہی ہوتی. یہ چیز ہے. صحیح. ہمیں اگر کیلوریز سمجھ آ جائیں ہر ایک بندے کے لیے, آپ کے پروگرام کے توسط سے ممکن ہے ہر ایک بندہ سمجھ جائے, کیلوریز سمجھ میں آ جائے ہمیں, تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے وزن کے اوپر دھیان کر سکے گا. نمبر 2, جو میں نے کاربز اور پروٹین کی بات کی اور فائبر کی بات کی, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جسم کے اندر فائبر کی ضرورت ہے. فائبر ہمیں سب سے زیادہ اچھا جو سورس ہے وہ سبزی ہیں. دوسرا اسپغول ہے. اچھا. اگر ہر بندہ دیکھیں, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, مرچ مسالے بہت زیادہ ہیں, کراچی میں خصوصاً بہت زیادہ ہیں, ہر ایک کو گیسٹرو کی پرابلمس ہو رہے ہیں. اگر ہم اسپغول کا استعمال کریں, فروٹ کا استعمال کریں, ہمارا جسم صحت مند ہوگا. کاربز لینے ہیں تو پھر اچھی خوراک سے لیں. کاربز آپ کے انرجی بخشتا ہے جسم کو, دماغ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. پروٹین آپ کے مسلز کو فائدہ تھا. صحیح ہو گیا. اچھا مہدی بھائی, ہم آخری سوال کیے جا رہے ہیں, لیکن سوال پہ سوال ہی نکلتے جا رہے ہیں. ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ جم کا ماحول خصوصاً ہمارے کراچی کے, اور جو اس سائڈ کی میں ڈی ایچ اور بیریا کی بات نہیں کروں گا, میں باقی ایریاز کی بات کروں. جم فلم ایریا کی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں. جم جاتے ہیں, پسینے, بدبو, اسمیل, عجیب و غریب ماحول, کیسے بندہ کرے گا جم؟ تو یہ سمجھ آپ کیسے کرتے ہوئے, آپ کی ہمت کو بھی سلام. دیکھیں, جم میں نا 2 چیزیں نوٹ کرتا ہوں, یا یہ کہہ لیں کہ 2 شکایتیں عمومی طور پہ دکھائی دیتی ہیں. ایک لوگوں کا پسینے کی اسمیل جو آپ نے بات کی. دوسرا, لوگ ورزش کرتے وقت, جم کرتے وقت نا ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہہ لیں آپ کے کارڈیو کرتے وقت میں ان کو دیکھتا ہوں بہت زیادہ پرابلم کا ان کو سامنا ہوتا ہے. اچھا, فٹ بندہ بھی ہوگا نا تو پتہ نہیں چلتا کہ جسم کے اندر کیا چل رہا ہے جب تک وہ کوئی رپورٹس نہیں کرواتا. تو پہلی چیز کا حل جو آپ نے کہا جی اسمیل آتی ہے, میں پرفیوم استعمال کرتا ہوں. سب کرتے ہیں. سب کرتے ہیں. کون سا خاص پرفیوم میں خاص استعمال کرتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ریحاب کا پرفیوم ہے, اور یقین کریں بہترین پرفیوم, یعنی کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہوں کئی مہینوں سے. اس کی سب سے زیادہ جو پسندیدہ مجھے جو پسند آتی ہے نا بات, وہ یہ آتی ہے کہ اس کی لاسٹنگ بہت اچھی ہے. اچھا. یعنی کہ میں جم پہ لگاتا ہوں, آپ یقین کریں شاید میری بات نہ مانیں, 2 دن, یعنی کہ میں آج صبح میں نے فرض کرنے لگایا, رات یعنی کہ واپسی رات کو میں اگر دیکھوں گا نا کپڑے بھی کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں, تو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. بسوں کا یہ ہوتی ہے کہ نہیں دھو پاتے اور وہ رکھے ہوتے ہیں, ہم کئی ایونٹس میں نکل گئے, صبح مجھے جب دوبارہ وہ شرٹ پہننی پڑتی, میں اگلے دن بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں. 24 گھنٹے کہیں نہیں گئے. اچھا. 24 گھنٹے کہیں نہیں گئے. اس کی لاسٹنگ بہت زبردست ہے ریحاب والوں کی. کیا بات, بہترین. صحیح ہو. ان کے 212 میں نے ذاتی طور پہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے, اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو بھی ٹرائی کروں گا, انشاءاللہ آج ٹرائی کروں گا اس کو بھی. کیا بڑا زبردست پرفیوم. اور دوسرا آپ نے یہ خصوص میں لے کر آیا, سنا اس کی بھی لاسٹنگ بہت زیادہ ہے. یہ آپ لے کے آئے, لیکن یہاں سے جائے گا نہیں. یہ تو آپ اسٹوڈیو سے باہر. اچھا, دوسرا جو مسئلہ ہے, دیکھیں میں نے آپ کو بات کی کہ جسم کے اندر کیا چل رہا تھا نہیں پتا چل رہا ہوتا. ہمیں لازمی 6 مہینے کے بعد نا اپنی لیپڈ پروفائل کروانی چاہیے, ہر بندے کو کروانی چاہیے, چاہے وہ پتلا ہے, دبلا ہے, موٹا ہے, کیسا بھی ہو. وہ نہیں کروائے گا تو نہیں پتا چلے گا جسم میں کیا چل رہا ہے. اس کے لیے میں ایک پروڈکٹ استعمال کرتا ہوں کئی سالوں سے. دل کی بند شریانیں کھولتا ہے, جسم میں اضافی کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ لیول پہ لے کر آتا ہے, LDL وہ اپنے لیول پہ لے کر آتا ہے, اور HDL کو بڑھاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پیٹ کی فاضل چربی ختم کرتا ہے. کارڈیو نووا کا ایک بہترین پروڈکٹ ہے کارڈیو نووا, آپ وہ یوز کر رہے ہیں؟ میں وہ کرتا ہوں. آرگینک اورا کا وہ پروڈکٹ ہے کارڈیو نووا. صحیح. میں اس کو استعمال کرتا ہوں. اس کے اندر ایک تو آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل کرتا ہے وہ, اور آپ کا کولیسٹرول بھی ختم کرتا ہے. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ میری بھائی. ایک تو آپ نے ہمیں پرفیوم بھی گفٹ کیا اس کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بتایا یہ جو دوسری پروڈکٹ میں وہ لازمی منگواؤں گا انشاءاللہ. آپ سے رابطہ بھی کروں گا, میں اپنے لیے منگواؤں, کیونکہ میرا بھی یہ مسئلہ ہے. جو میں نے شوگر کی مثال دی تو میں نے شوگر چھوڑی, وہ بھی صرف اسی لیے چھوڑی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. ناظرین, اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے. بہت شکریہ.